صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب فرما دیجیے اپنی امت سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، صرف ایک صورت ہے کہ میرے کلمہ پڑھانے کا صلہ مجھے دینا چاہتے ہو تو میری آل سے پیار کرو۔ لا اسألکم علیہ اجرا، لا حرف نفی ہے، الا حرف استثناء ہے۔ جب کسی عبارت میں یہ دونوں آ جائیں تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاتے ہیں، تو پورا فکرہ پازیٹو مثبت جملہ بن جاتا ہے جس میں تخصیص پائی جاتی ہے کہ میں تم سے اپنی قرابت، اپنی آل، اپنی اہل بیت، اپنے خاندان سے محبت و مودت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ حکم رب نے دیا ہے، آپ نے آج خود اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا۔ رب نے فرمایا محبوب میں چاہتا ہوں میرے کہنے پر آپ اپنی امت سے یہ کہیں کہ وہ قیامت تک کے آنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کہلوانے والے آپ کی آل سے قیامت تک پیار کرتے رہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، بی بی فاطمہ، ان کا نام اکثر ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے مراد صرف یہ 4 افراد نہیں، نبی کا پورا گھرانہ ہے۔ اہل بیت گھر والے، تو گھر والوں میں جب بیویاں شامل نہ کی جائیں تو پھر گھر والے تو نہ ہوں۔ ہم سنیوں کے نزدیک اہل بیت اطہار سے مراد نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی تمام ازواج، آپ کی ساری بیٹیاں، بیٹے، نواسے، نواسیاں، اور پھر ان کی آگے نسل چلتی چلتی قیامت تک چلی جائے گی، وہ سب نبی کی اہل بیت ہے۔ علی کے قدم چومو، فاطمہ کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ، حسن کا دامن تھام لو، حسین کا عشق اپنے سینے میں پیدا کر لو، یہ رب بھی چاہتا ہے اور اس کا حبیب بھی چاہتا ہے۔ لیکن کیونکہ جمعۃ المبارک کا خطبہ اور اس میں جو وقت ہمارے لیے محدود ہوا کرتا، تو اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں سے چیدہ چیدہ شخصیات کون سی؟ وہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آپ کے ذہنوں میں ہوگی، نہ تو وہ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب اس واقعے کے بیان کرنے والے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں میرے رسول نے جنتی کہہ دیا، دنیا میں جن کو جنت کا فکر مل گیا
آج میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں کہ میرے بچے کیا بنتے ہیں کیا کرتے ہیں میں نہیں جانتا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کربلا کے میدان میں انہی کا بیٹا عمر سعد یزیدی لشکر کا امیر بنا تھا، جس نے پہلا تیر امام حسین کی طرف چلایا تھا۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔ باپ جنتی ہے، بیٹا جہنمی۔ یہ کھیل قدرت کا۔ آج آپ نمازی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کل آپ کا بیٹا مرزائی بن جائے، قادیانی بن جائے، کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس میں آپ کا کیا قصور؟ کسی بیٹے کی غلطی کو دیکھ کر اس کے باپ کو گالی دینا یہ ہمارا شیوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ نازل ہوئی، ہم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر کھلے میدان میں آ جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے پیروکاروں کو لے کر میدان میں آ جاؤ۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کاذبین پر اللہ کی پھٹکار ڈالتے ہیں۔ جو سچا ہوگا اسے فتح ملے گی، اسے کامیابی ملے گی، اور جو جھوٹا قذاب بےایمان ہوگا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تاریخ کا تعین ہو گیا۔ مباہلہ کرنے والے نجران کے عیسائی اپنے اسقف نامی پوپ پادری کی قیادت میں مدینہ طیبہ سے باہر کھلے میدان میں آ کر ڈیرا جما کر بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء کو اطلاع دی گئی آقا مباہلہ کرنے کے لیے عیسائیوں کی جماعت آ چکی ہے۔ میرے پیارے رسول نے ارے آواز لگائی، اے علی میرے پاس آ جاؤ، بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ۔ حسنین کریمین کو بھی بلا لیا، فرمایا بیٹی فاطمہ میری کالی کملی پکڑ لے، اے علی المرتضی میری بیٹی فاطمہ کی چادر تطہیر کا پلہ تھام لے۔ حسن کو دائیں ہاتھ لے لیا، حسین کو بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پکڑا لی۔ اس شان سے کا شان نبوت سے میرے رسول کے گھرانے کے جیدہ جیدہ فرات ارے مباہلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آقا راستہ
लफ्ज़ रब्बुल आलमीन से कह दे मौला हमारे कहने पर इस पहाड़ को यहाँ से उठा के वहाँ रख दे। ला अरा लहू मिन मकामिही, इनकी फरमाइश पर अल्लाह पहाड़ को भी यहाँ से उठा के वहाँ रख देगा। और इनकी बददुआ का सामना न करना, जितना जल्दी हो सकता है अपनी हार मान लीजिए, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लीजिए, जाने बचा कर भाग जाओ, वरना क्या होगा। वला यबका अलल अर्दि नसरानियुन इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक के लिए पूरे ज़मीन पर एक ईसाई भी नजर नहीं आएगा, एक ईसाई भी तुम्हें नजर नहीं आएगा। अगर इन्होंने लब हिला दिए तुम्हारे मुतालिक, तुम्हारे खिलाफ एक जुमला भी बददुआ का बोल दिया, ईसाइयत का खात्मा हो जाए। ये रिवायत बयान करने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपके ज़हनों में खानदान नबूवत के चीदा चीदा अफराद के नाम आ जाएं, जिनसे आगे रब्बुल आलमीन ने अपनी मशीयत से मेरे रसूल की आल का इर्तका करना। मौला अली मुर्तज़ा हैं जिनकी शादी नबी अलैहिस्सलाम की बेटी खातून जन्नत सैयदा निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। इनसे दो बेटे मौला अली मुर्तज़ा के, हसन भी बेटा है, हुसैन भी बेटा है, मोहसिन भी बेटा है। खातून जन्नत से है। मोहसिन का तज़किरा लोग ज्यादा नहीं करते क्योंकि उनके ज्यादा हालात नहीं मिलते, बचपन में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो भी मौला अली मुर्तज़ा का साहबा। हसनैन करीमैन मौला अली मुर्तज़ा की शहादत के बाद खिलाफत आपके हिस्से में आई, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि इख्तिलाफ बढ़ गया कि सासे उस्मान, हज़रत उस्मान गनी के खून का बदला लेने के लिए मुतालिबा जोर पकड़ गया। बहुत बड़ा लश्कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के परचम तले जमा। इधर भी तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह करा और खिलाफत से खुद ब खुद आज खुद अपनी रज़ामंदी से दस्तबरदार हुए और ये खिलाफत की हुकूमत उनके हवाले कर। और ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था। आप मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे, सहाबा का मजमा था, दोनों नवासे बच्चे हैं छोटे, धारीदार कुर्ते पहने हुए बच्चे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। अब उनसे सही चला नहीं जाता था, चलते थे तो फिर नीचे आ जाते जमीन के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने नवासों की हालत देखी, आपने खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा और खुद नीचे उतर कर चल कर गए, अपने दोनों नवासों को ले अपनी गोद उठाया और मिंबर पर आकर बैठे। एक रान पर हसन को बिठाया, एक रान पर हुसैन को बिठाया। कभी आप लोगों की तरफ देखते और कभी अपने नवासों की तरफ देखते। 2-3 बार देखने के बाद आपने फरमाया, लोगों, रब ने सच फरमाया कि माल और औलाद इंसान के लिए बहुत बड़ी आज़माइश है, बहुत बड़ा फितना। देखो कि मैं मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहा हूं अल्लाह का रसूल होकर, मगर मेरे नवासों की ये हालत मुझसे देखी ना कि बर्दाश्त ना हुई, मुझे खुतबा तर्क करना पड़ा, मिंबर छोड़ना पड़ा अपने बच्चों की मोहब्बत के अंदर। और फिर इमाम हसन की तरफ, हुसैन की तरफ देखकर फरमाया, अभी तो ये बच्चे हैं, मेरी गोद में बैठे हैं, लेकिन साहबा जानते हो ये कौन है? ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये मेरे रसूल का इल्म है, गैब का इल्म जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया। बच्चा है गोद में बैठा और मेरे
رسول اس بچے کو دے کر فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں بھی جائے گا اور پھر جنت والوں کا سردار بھی بنے گا۔ یہ علم نبوت ہے جس کا انکار نہیں، اور کسی صحابی نے سوال نہیں اٹھایا، کسی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ بھی تو یہ بچے ہیں آگے جوان ہو کر خبر کیا بنے کیا نہ بنے، آپ ان کو جنتی بھی کہہ رہے ہیں جنت والوں کا سردار بھی کہہ رہے ہیں، کسی نے سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ صحابہ کا عقیدہ تھا ہمارے رسول جو فرماتے ہیں رب کی اجازت اور حکم سے فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا رسول تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، وہ جب بھی وہ گویا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وحی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر آپ نے بیٹے نواز حسن کی طرف دے کر فرمایا ھذا سید لعل اللہ یصلح، ارے یہ میرا نواسا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گھڑی لائے گا جب یہ میرا نواسا یصلح سلو کر آئے گا بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان سلو یہ کر آئے گا۔ چنانچہ دو لشکر آمنے سامنے لڑائی کے لیے کھڑے ہیں اور خون خرابہ ہے، تو وہاں پہ حضرت امام حسن نے اپنے نام مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی سرداری کو قائم رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اور نبی کا فرمان بھی سچا ہو گیا اور دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں خون ریزی سے بھی بچ گئے۔ اور اشارتاً یہاں جملہ بولو، یہ بھی حق پر تھے یہ بھی حق پر تھے، دونوں کا مسلمان ہیں، دونوں کو صحابہ ہیں، یہ اجتہادی خطا ہوئی ہے، ہم لوگ اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں، اور ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ جب بڑوں کی لڑائی کا معاملہ تمہارے سامنے آئے خاموشی اختیار کرو، ان کا معاملہ انہیں پر چھوڑ دو، تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم 1400 سال کے بعد کل کے ایک معمولی سے انسان ہو کر ان اکابرین کے اوپر زبانیں تان ترام کرو، انہیں تنقید و تنقید کا نشانہ بناؤ، یہ اجازت تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ حسن ہے، ایک نواسہ حسین ہے، ایک کو زہر دے دیا گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں یزید کے حکم پر یزیدی لشکر نے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے، 3 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہو، ابو بکر شہید ہو گئے، عبداللہ جسے علی اصغر کہا گیا اور علی اکبر، یہ 3 بیٹے شہید ہوئے، عمر بچپن میں وفات پا گیا، اب اکیلے بچے امام زین العابدین۔ یہ تو میرے اور تمہارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ باپ کا نام یہ ہے تو آگے نسل میں کسی کا نام یہ نہیں رکھنا، ماں کا نام یہ ہے، بیوی کا نام، خاندان میں یہ نام چاہتا ہے تو آگے کیوں رکھو؟ مگر آل بیت اطہار کی سنت، صحابہ کی سنت، میرے نبی کے گھرانے کی سنت کہ مولا علی رحمۃ اللہ کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، بیوی کا نام بھی فاطمہ، حضرت امام حسین کے والد کا نام علی ہے تو 3 بیٹوں کا نام بھی علی رکھا آپ نے، باپ کے نام سے اتنا پیار ہوا، جنہیں ہم امام زین العابدین کہتے ہیں ان کا نام بھی علی ہے، علی اصغر کا نام بھی علی ہے، علی اکبر کا نام بھی علی ہے، 3 بیٹوں کا نام اپنے علی نے رکھا اور 2 بیٹوں کا نام شیخین کے نام پہ رکھا تاکہ زمانے والے کبھی میری محبت میں آ کے ان پر تنقید کریں تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جس حسین کی محبت میں ہم تنقید کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ہی بیٹوں کا نام ابو بکر بھی رکھا، عمر بھی رکھا۔
نام تو اسی کا رکھا جاتا ہے نا جس سے محبت و عقیدت ہو، جس سے دشمنی و عداوت ہو یا جو دشمن ہو اس کا نام تو آگے اولاد میں نام نہیں رکھا جاتا۔ اور بیٹا ابو بکر کربلا میں شہید ہوا، بیٹا عمر بچپن میں وفات پا گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب ایک بیٹے بچے امام زین العابدین جن کا نام بھی علی بن حسین بن علی ہے۔ کیا نام ہے؟ علی بن حسین بن علی۔ آپ سید السادات ہیں، سبحان اللہ، سید الساجدین ہیں، باغ نبوت کا گلے سر سبز ہیں آپ، گلستان حیدر البتول کی مہکتی ہوئی کلی ہیں آپ، خاندان نبوت کی شمع فروغ ہیں آپ۔ غیب سے کسی کہنے والے نے 3 بار نعرہ لگا کے رات کی تاریکی میں آواز دی، اے مدینے والو یہ علی بن حسین زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، زین العابدین۔ زین مانا زینت، حسن، عابدین عابد کی جمع، عبادت گزاروں کی زینت۔ 5 نمازیں پڑھنے کے علاوہ 1000 رکعت نماز نوافل کے آپ روزانہ بلا ناغہ وفات تک ادا کرتے ہیں۔ اور سنبھالنے سے لے کے زندگی کی آخری رات تک کتنے نوافل؟ آپ کی لونی سے ایک بار آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو خادمہ گھر کی لونی وہ کیا کہتے خدا کی قسم میں جب تک ان کے گھر میں رہی دن کے وقت میں نے کبھی ان کے لیے دسترخوان نہیں لگایا اور رات کے وقت میں نے کبھی بستر نہیں بچھایا۔ اکثر لوگوں کے اوپر سے جملہ نکل گیا، سمجھ نہیں آیا ہو۔ دن کو کبھی میں نے دسترخوان نہیں لگایا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ اکثر روزے سے رہا کرتے تھے۔ رات کو کبھی میں نے بستر نہیں بچھایا کیونکہ ساری رات مصلے پر ہوتے تھے، سوتے ہی نہیں تھے تو بستر کے لیے حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے میراب رحمت کے نیچے چادر اوڑھ کر کسی کو گریہ زاری کرتے دعائیں مانگتے ہوئے پایا، یہاں تک کہ جتنے لوگ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے انہیں دیکھ کر وہ بھی زاروں قطار رو رہے تھے اور ان کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ مجھ سے بھی نہ رہا گیا، میں بھی زاروں قطار روتا رہا۔ جب دعا کا اختتام ہوا میں بھاگ کر آیا کہ دیکھو تو صحیح اس قدر گریہ زاری کرنے والی شخصیت کون سی ہے۔ جب میں قریب آیا تو پتہ چلا یہ تو امام زین العابدین ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ کا شجرہ پاک ہے، میرے نبی کے شجرے میں سے آپ ہیں، میرے نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری بات نام مصطفیٰ کی شفاعت سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے گی۔ اور نمبر 3 رحمت رب کی اگر آئے گی تو سب سے پہلے آپ لوگوں پر آئے گی، آپ لوگوں کے علاوہ کس کو ملے گی؟ تو اتنی 3 خوبیاں جو میں جانتا ہوں ان کے ہونے کے باوجود بھی آپ اس قدر رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ میں ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو آج کہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کوئی یہ سید ہے، نام کا سید، بناوٹی سید، نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، شکاری کتے گھر پہ رکھے ہوئے، ریس پر گھوڑے لگاتا ہے، جمعہ کھیلتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں سید ایسے کچھ نہ کہو۔ ان کو سنانا چاہتا ہوں یہ واقعہ کہ نبی کے نواسے کے بیٹے علی بن حسین بن علی نے کیا جواب دیا طاؤس رحمت اللہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاؤس تیری محبت اپنی جگہ مگر سن، میرے نانا جان پر رب نے جو قرآن نازل کیا میں نے اس قرآن میں پڑھا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ کہ قیامت والے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تیرا باپ کون تھا، تیرا نانا کون تھا، تیرا دادا کون تھا، تیرا شجر نسب نہیں دیکھا جائے گا۔ اس دن عمل دیکھا جائے گا کہ تیرا اپنا کردار کیسا ہے، تیری سیرت کیسی ہے، تو اس روز کس کام میں بلا رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ شفاعت ملے گی، میں نے قرآن میں پڑھا وَلَا إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ کہ شفاعت انہی کو ملے گی جن سے رب راضی ہو۔ میں نہیں جانتا میرا رب مجھ پر راضی ہے کہ نہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا رحمت کی، وہ بھی قرآن میں ہے قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں کے قریب ہے، اور میں نہیں سمجھتا ابھی تک کہ میں نیک ہوں کسی کے نہیں ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی انکساری تھی، آپ اپنی عاجزی انکساری کی وجہ سے جملے ارشاد فرما دے اور امت کو آنے والی نسلوں کو بتا رہے تھے اپنے خاندان اپنے حسب نسب پر نام فخر نہ کرنا۔ میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہو کر، نواسے کا بیٹا ہو کر بھی اپنے حسب نسب پر فخر نہیں کرتا۔ پونے 3 سال کی عمر میں تھے کہ جب مولا علی المرضیٰ دادا جان انتقال فرما کے شہید ہو گئے، پونے 3 سال عمر دیا۔ کچھ عرصے بعد تایا حضرت امام حسن بھی زہر دلا کے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ کوفہ چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں کو لے کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ حضرت المرضیٰ کی شہادت کے بعد مدینے آگے سارے۔ اب یہاں مسجد نبوی تھی 24 گھنٹے، نبی کے صحابہ تھے، تابعین تھے، نشانیاں تھی نبی علیہ السلام کی، علم کے حلقے تھے، ذکر کی محفلیں تھی، اور پھر اپنے تایا جان اور اپنے والد جنتی جوانوں کے سرداروں کی نگرانی، نگہبانی اور روحانیت تھی۔ اس ماحول کے اندر امام زین العابدین نے پرورش پائی۔ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی مدینہ رسول میں، یہ ماں شخصیت ہے۔ نبی علیہ السلام، مولا علی المرتضیٰ، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی تمام سیرت کی جھلکیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ کی جھلکی بھی ہمیں، اللہ کے رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کے نور کا پرتو بھی امام زین العابدین کے چہرے میں نظر آتا ہے۔ شیر خدا سید الواصلین مولا علی المرتضیٰ کی جھلکیاں بھی ان میں نظر آتی ہیں۔ سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت، کردار اور زہد و تقویٰ کی جھلکیاں بھی امام زین العابدین میں نظر آتی تھی، اور اپنے تایا امام حسن اور اپنے باپ امام حسین کی جھلکیاں بھی اسی کے اندر۔ صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے نانا جان کی حدیثیں سنتے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، پردہ پوش ہو گئے، یہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، صحابی نہیں ہے، صحابہ کو دیکھا، تابعین ہیں آپ، اور پھر تابعین میں اس قدر علم، تقویٰ، زہد آپ نے حاصل کیا کہ خیر التابعین بن گئے۔ تابعین میں بھی آپ افضل ترین انسان بن گئے۔ حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ان کو حضرت زید بن اسلم کی محفل میں، ان کی محفل علم کے اندر، ان کے علم کے حلقے کے اندر بیٹھا ہوا دیکھا، تو میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا آپ رسول اللہ کے نواسے کے بیٹے ہیں، کائنات میں تمام مخلوقات میں افضل ترین ہستی ہیں آپ، انت سید الناس، آپ
آپ لوگوں کے سردار ہیں، پھر ایک غلام کے حلقے میں آ کر اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین مسکرائے، فرمایا اے نافع سن، میرے نانا جان کا فرمان ہے، یہ مت دیکھو یہ آباد ہے یا غلام ہے، ہاں یہ دیکھو علم تمہیں جہاں سے ملے وہیں سے حاصل کرو۔ میں نے نہیں دیکھنا کہ یہ غلام ہے یا ابن غلام ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ صاحب علم ہے، میں علم کی تلاش میں اس کے پاس آتا ہوں، علم کا متلاشی۔ اور تاریخ کے اوراق میں وہ واقعہ بھی سنہری لفظوں میں لکھا ہوا کہ جب حشام بن عبد الملک اپنے بھائی ولید بن عبد الملک کے زمانے حکومت و خلافت میں حج کے موقع پر آیا، خلیفہ وقت بادشاہ وقت کا بھائی ہے، بڑا پروٹوکول، خانہ کعبہ کے پاس آیا، رکن یمانی پر رش کام ہوتا، حجر اسود کے اوپر رش زیادہ ہوتا، یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رکن یمانی کو تو بوسہ انسان تھوڑی سی کوشش کے بعد لے لیتا ہے، حجر اسود کا بوسہ بڑی مشکل سے ملتا، تو رکن یمانی کے بعد بوسہ لینے کے لیے خلیفہ وقت کا بھائی حشام آتا ہے، لیکن اس وقت بھی بھیڑ کچھ زیادہ تھی تو وہ رکن یمانی کے قریب نہیں پہنچ پایا۔ اہل شام جو اس کے ساتھ آئے تھے انہوں نے حلقہ بنا کے گھیرا ڈالا، لوگوں کا راستہ بند کیا، پھر اس کے لیے ممبر رکھا گیا، پھر اس کے اوپر چڑھ کر اس نے رکن یمانی کو چوما۔ اسی دوران امام زین العابدین بھی تشریف لے گئے اور آپ ادھر نہیں آئے حجر اسود کو چومنے کے لیے آئے جہاں رش زیادہ ہوتا۔ جب امام زین العابدین آئے، اعلیٰ ترین خوبصورت ترین لباس، خاندان نبوت کے چشم و چراغ پہ حسن تو پہلے ہی بے مثال تھا، نور تو پہلے ہی اتنا تھا کہ کوئی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتا تھا، حسن خاتمہ کی دلیل تھے آپ۔ جب آپ آئے تو لوگوں نے راستہ خود بخود چھوڑ دیا، حجر اسود خالی کر دیا اور ایک طرف ہو گئے اور امام کو آگے آنے شامیوں سے نہ رہا گیا، شامیوں سے نہ رہا گیا، انہوں نے سوال کیا شام بن عبد الملک سے، آپ کی حکومت ہے، آپ حکمران وقت کے بھائی ہیں، ایک چھوٹے سے رکن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو راستہ نہیں مل رہا اور جہاں رش زیادہ تھا، یہ کون ہے جن کے آنے پر لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑ دیا اور انہیں مکمل آزادی دے دی کہ آئیے یہ حجر اسود آپ کا ہے اور چونتے رہیے اس کو؟ کون ہے؟ حشام بن عبد الملک نے کہا میں نہیں جانتا پہچانتا کون ہے یہ، جانتا لیکن انکار کر۔ وہیں پر عرب کا مشہور شاعر فرزدق کھڑا، اس نے بانگ لگا اور اس نے کہا حشام تو نہیں جانتا لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ بطحا کی پوری وادی ان کے قدموں کی چاپ کو پہچانتی ہے، حرم میں مکہ جانتا ہے ان کو، اللہ کا گھر بھی جانتا اور پہچانتا۔ یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی پہچان رہا ہے کہ آنے والی ہستی کون ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کائنات کے پرہیزگاروں کے امام و سردار کون ہے، میں کہوں گا یہی۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین انسان کون ہے، میں انہی کی طرف اشارہ کروں گا کہ سب سے افضل ترین شخصیت کائنات میں رب کی دھرتی میں زمین پر اس وقت اگر کوئی ہے تو انہی کی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے شجر نسب کے تمام عناصر پاک ہیں، یہ متقی پرہیزگاروں کا امام ہے، یہ وہ ہیں جن کے نانا جان پر نبوت کا خاتمہ ہوا، انہی کے نانا جان ہے رسول اللہ جن کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ یہ بارش کی طرح سخاوت کرنے والے انسان ہیں، ان کے دونوں ہاتھ بارش کی طرح کھلی سخاوت کرنے والے، نہ ہونے اور نہ دینے کے لفظ سے واقف ہی نہیں۔ یہ جملہ سمجھ نہیں آیا ہوگا اکثر، نہ دینے اور نہ ہونے
یہ واقف ہی نہیں. اگر کلمے میں لا نہ آتا تو ان کی زبان پر کبھی نہیں کا لفظ آتا ہی نہ. کیونکہ کلمے میں لا آ گیا کہ نہیں ہے کوئی معبود تو انہیں مجبوراً نہیں کا لفظ بولنا پڑتا ہے پہلے. اگر کلمے میں لا نہ آتا، تشہد میں لا نہ آتا تو ان کی زبان پر نہیں کا لفظ کوئی نہ سنتا. یہ وہ ہستی ہیں، تو نہیں جانتا تو کیا ہوا، تو نہیں پہچانتا تو کیا ہوا، پورا عرب و عجم انہیں جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. سیدہ زینب بھوکی جان نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا تم جاؤ انہیں سمجھاؤ جا کے کچھ آرام کر لیا کر. سارا دن قرآن پڑھتے رہتے، سارا دن روزہ رکھتے، 15 دن کا روزہ ہے. کوئی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو عصر کے وقت کھیلے باہر آ جاتے ہیں. کیا حال ہوگا ہمارا؟ ایک ہی بار نہانے میں لگے ہو. 15 دن کا ایک روزہ، ساری رات مصلے پر. پھر رات کی تاریکی میں جب مدینے والے سو جاتے تھے تو کھانے پینے کی بوریاں آٹے کی، گندم کی، جو کی اپنی پشت پر لاد کر خاموشی سے بے بور یتیموں کے گھر کے پاس جا کے رکھ آتے. ان کی مثال کے بعد 57 سال کی عمر میں حضرت امام حسین دنیا سے گئے، 57 سال تقریباً عمر. امام حسن کے 57 سال عمر. امام زین العابدین کے 57 سال عمر. ان کی مثال کے بعد مدینے والوں کو پتا چلا کہ کتنے گھر ایسے تھے کہ جو یہ چلایا کرتے، ان گھروں میں راشن یہ پہنچایا کرتے. رات کی تاریکی میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تو میرے دل میں آیا کہ آل رسول ہیں، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، یہ پتہ نہیں مصروف ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، دروازے کی ٹک ٹک سنیں گے تو آئیں گے تو میں نے تکلیف نہیں دے تو میں دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں. جب اپنی خوشی سے باہر آئیں گے پھر میں ملاقات کروں. یہ محبت. میرے رسول نے فرمایا علموا اولادکم القرآن و محبت آل بیت. اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. اپنے بچوں کو تعلیم دو، کس کی؟ اور صاحب قرآن اور ان کی آل سے محبت. اسی میں ہماری نجات. فرماتے میں دیوار کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھ گیا، اپنی مرضی سے دروازہ کھلا، امام زین العابدین باہر آئے. میں نے اٹھ کے آپ کے دست مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کا بوسہ لیا، السلام علیکم کہا، آپ نے وعلیکم السلام کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑا اسی دیوار کے ساتھ آ کر بیٹھے. فرمایا جانتے ہو یہ دیوار کون سی؟ میں نے کہا نہیں جانتا. فرمایا جس کا آج تم نے دیوار کے ساتھ دیگ لگا کر بیٹھے تھے، ایک دن میں بھی یہی اسی دیوار کے ساتھ دیگ لگا کر دکھی اور غمگین حالت میں بیٹھا تھا. ایک حسین و جمیل مکھڑے والی شخصیت میرے سامنے آ کے کھڑی ہو. ایسا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. لباس بھی اعلیٰ اور چہرہ بھی خوبصورت. فرمانے لگے اے علی بن حسین، کیا دنیا کی وجہ سے غمگین ہو کہ دنیا نہیں ملی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دنیا کا کوئی آخرت کا غم ہے. فرمایا نہیں، آخرت کی بھی کوئی فکر نہیں. تو پھر کس چیز کا غم ہے؟ دکھی کیوں ہے؟ فرمایا میں نے انہیں کہا کہ مجھے عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کا فتنہ یاد آ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے آ رہے کہ وہ ہوگا تو کیا ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کیا آپ نہیں جانتے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، جو اللہ کو سچے دل سے پکارے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. میں نے کہا ضرور ایسا ہو. میں پھر غم کہے گا، اتنا کام چلے. فرمان لگے جانتے ہو وہ شخصیت کون سی تھی؟
راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں نے کہا آپ بتا دیں، فرمایا وہ خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام تھے جو مجھ سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، مجھے تسلی اور دلاسا دینے کے لیے تشریف لائے، کیونکہ یزیدی لشکر جس نے مکہ اور مدینے پہ چڑھائی کی، یزید کے حکم پر خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی، غلاف کعبہ جل گیا، پتھر برسائے گئے خانہ کعبہ پر، مکے والوں کا قتل عام ہوا، اسی قتل عام میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا۔ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی سالی سسٹر اللہ حضرت اسماء کے بیٹے، حضرت زبیر کی شادی نبی علیہ السلام کی سالی حضرت اسماء سے ہوئی تھی، جو صدیق اکبر کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ کی بہن، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، آپ کو شہید کیا گیا، سار مدینے جو یزیدی لشکر تھا ان کے پاس بھیج دیا گیا، اور دھڑ کو مکہ اور مدینہ کے درمیان جو راستہ مکہ سے مدینے کی طرف جاتا ہے، اس راستے کے اوپر شاہراہ کے اوپر سولی دے کے اسے لٹکا دیا، 3 دن تک آپ کا لاشا لٹکتا۔ 1,00,000 افراد کو حجاج بن یوسف نے یہاں باندھ کر قتل کیا، باندھ کر 50,000 افراد لڑائی کے دوران مارے گئے تھے، 1,50,000 افراد کا قتل کیا، انہیں میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا۔ یہ واقعہ بعد میں ہونا، امام زین العابدین اس واقعے کو اپنے منظر میں دیکھ کر پہلے سے دکھی اور غمگین ہو رہے، دماغ کے ساتھ دیکھ لگا کہ ہماری خاطر زبیر کے بیٹے عبداللہ کو شہید کیا جائے، ہماری وجہ سے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ سید الساجدین کہا گیا، کیونکہ جب سجدے میں جاتے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سارا دن ساری رات دل کرتا تھا کہ سجدے سے تھک نہ ہو۔ ایک بار سجدے میں گئے، مکان کو آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، اب ہم سارے دوڑے، امام زین العابدین کے حجرے کو آگ لگ گئی، باہر سے آوازیں دے رہے امام جلدی باہر آ جائیے، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، آپ سجدے میں، آپ نے سر نہیں اٹھایا، لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، آوازیں دیتے رہے، پھر بجھانے کی کوشش کرتے رہے، آخرکار آگ بجھ گئی، آپ نے بھی سجدے کی حالت میں۔ بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم مجھے دنیاوی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، میں آخرت کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ ہے خاندان نبوت، آپ بیٹے تعالی سے محبت کرنے والوں، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ وضو کرتے تھے نماز کے لیے تو جسم کانپنا شروع ہو جایا کرتا، کان اذا توضا للصلاۃ، جو ہی آپ نماز کے لیے وضو کرتے، یغفر لونہ، آپ کا رنگ پیلا زرد پڑ جاتا، جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے حضرت کیا ہوا؟ فرماتے تم کیا جانو کہ میں اب کس کے دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کہ جبار قہار کی بارگاہ میں میری پیشی ہونے والی ہے، قبروں میری نماز کو قبول بھی کرتا ہے یا منہ پر دے مارتا ہے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جاؤ، ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، قبر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ امام زہری کہتے ہیں عبد الملک بن مروان نے جب حکم دیا کہ آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے تو آپ ایک خیمے میں تھے، تو میں آپ سے ملنے کے لیے گئے۔ امام زہری بڑے شہاب، وقت کے بہت بڑے صاحب متقی پرہیزگار محدث ہوتے،
مدینہ طیبہ میں لوگ کہتے تھے کہ ان سے بڑا نیک انسان ہی کوئی. وہ وقت کے امام کے میں خیمے میں گیا تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے زنجیروں سے, آپ کے دونوں پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے اور گلے میں لوہے کا توق تھا ڈالا. امام زین العابدین فرماتے میں رو پڑا, میں نے ہاتھوں کو چوما اور میرے زبان سے الفاظ نکلے, کاش آپ کی جگہ مجھے یہ تکلیف دے دی جاتی اور آپ سکون سے اپنے گھر میں. تو مسکرائے, فرمایا وہی ہے تو آزمائش ہے, امتحان ہے ہمارے اوپر, ورنہ ہم ان کو کیا جانے. ارے ان کی فکر کائے کی کرتا, اتنا کہا وہ زنجیریں کھول کے گر گئی. ہاتھوں کے زنجیریں کھول گئی, پاؤں کی زنجیریں کھول گئی, گردن کا توق گر گیا نیچے. فرمایا بول, یہ تو جب چاہیں ہم ان سے آواز ہو جائے. ارے یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں, یہ امتحان ہے حبیت اطہار پر. میرا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا, مجھے رب نے بچا لیا. اس میں جہاں نسل حسین کی ارتقا مقصود تھی, وہاں مجھے اور طریقوں سے میری آزمائش بھی مقصود. اور میں چاہتا ہوں جس طرح میرے ابا جان امتحان میں پاس ہوئے, میں بھی ہر آزمائش میں پاس ہوا. اور یاد رکھ, یہ مجھے جہاں چوکیدار نگہبان پاسبان لے جانا چاہتے میں وہاں نہیں جاؤں گا, زیادہ تر 2 منزلوں تک جاؤں گا, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, میں مدینے آ جاؤں گا. امام زہری کہتے ایسا ہی ہوا. 4 دن کے بعد وہ پاسبان خالی واپس مدینے آ گئے عبد الملک کے بعد, اور کہا کہ رات کا سوئے, صبح اٹھے دیکھا تو خیمے میں موجود نہیں, زنجیریں کھلی ہوئی ہیں, تو وہیں پڑا ہوا ہے, آپ ہے نہیں. امام زہری کہتے ہیں کہ میں گیا اس سے ملنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ جب میرے پاس بانو دیکھا کہ خیمے موجود نہیں, تو اسی وقت وہاں وہ گم ہوئے, اسی وقت وہ مدینے میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ تیری دشمنی کائے کی ہے, کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے تو, میں نے تیرا کیا بگاڑا. میں بادشاہ وقت ہوں, میں نے آرڈر دیا تھا, میں چاہتا تو ان کا سر قلم کروا سکتا تھا, لیکن جو ہی وہ میرے سامنے آئے, ان کی عظمت جلال ہیبت روب کرتا تھا, اتنا تھا کہ میں خود کانپنے لگ گیا, میں آگے بول ہی نہیں سکا. وہی بولتے رہے, میں سنتا. اس قدر حیا اور شرم والے کہ ہر وقت اپنی نظریں جھکا کے رکھتے, لیکن ہیبت ایسی تھی کہ جتنے لوگ بھی آپ کے سامنے آتے, آپ کی ہیبت اور عظمت جلال کی وجہ سے ان کی نظریں ویسی جھک جایا کرتی. آپ کی نظریں تو رب کے آگے جھکی رہتی, لیکن لوگوں کی نظریں اللہ تعالیٰ خود ہی جھکا دیا کرتا. آپ کو بھی آخر میں ولید بن عبد الملک نے زہر دلوایا, اور زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت. مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, ان کے پہلو میں آپ کی قبر تیار ہوئی. آپ کے لخت جگر حضرت امام محمد باقر قبر میں اترے اور قبر کو کشادہ کیا, تیار کیا, اور اپنے ہاتھوں سے اپنے والد ماجد کا جسد خاکی لیا اور انہیں آخری آرام گاہ میں ہمیشہ کے لیے لٹا دیا. میرا ایمان کرتا آپ اس سرزمین پر آج ہیں جس سرزمین کے ٹکڑے پر جنت بھی ناز کرتی, جنت بھی فخر کرتی. کروڑ ہا غلط ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتے, کروڑ ہا ارب ہا کربا سے بھی زیادہ اللہ کی رحمتیں 24 گھنٹے اس قبرستان جنت البقیع پر, جہاں 10,000 صحابہ اور میرے نبی کا پورا خاندان آرام فرمائے, وہاں برس رہی ہیں. لیکن میں مجبور ہوں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی آمین میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں, یا اللہ جتنی تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان رحمتوں میں اضافہ فرما. آل بیت اطہار کی عقیدت اور محبت جس کا تو نے حکم دیا تھا, مولا ہمارے سینوں میں وہ موجود ہے, اس میں
خاتمہ کہ بل قولے ایمان کنی خاتمہ